آج ہم ایک کافی غیر معمولی دستاویز پر بات کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے ایک حاضر سروس جج ہیں جسٹس صلاح الدین پنہور۔ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو باقاعدہ خط لکھا ہے۔ جی ہاں، یہ خود ہی ایک بڑی خبر ہے، لیکن خط کا جو موضوع ہے یعنی مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم اور عدلیہ کی آزادی، وہ اسے اور بھی زیادہ آپ کہہ لیں اہم بنا دیتا ہے۔ بالکل۔ یہ خط 13 نومبر 2025 کا ہے اسلام آباد سے، اور اس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ آئین میں جو ممکنہ تبدیلی لانے کی بات ہو رہی ہے اس کا ہماری عدلیہ کی خود مختاری پر کیا اثر پڑے گا۔ صحیح۔ تو یہ ایک سینئر جج کی طرف سے اپنے ہی ادارے کے مستقبل کے بارے میں گہری تشویش کا اظہار ہے۔ اور آج ہماری بات چیت کا مقصد صاف بتا دیں، صرف اور صرف اس خط کو سمجھنا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ جسٹس پنہور نے جو بنیادی خدشات اٹھائے ہیں، جو دلیلیں دی ہیں، اور ان کے خیال میں پاکستان کے عدالتی نظام اور قانون کی حکمرانی کے لیے اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، ان سب کو ذرا کھول کر بیان کریں۔ جی، یہ پوری طرح سے خط کے الفاظ اور اس کے سیاق و سباق پر ہی مبنی ہوگا۔ تو آئیے اس اہم دستاویز میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ خط کا آغاز ہی آپ دیکھیں بہت سنجیدہ ہے، بہت پرعزم۔ جسٹس پنہور پہلے ہی واضح کر دیتے ہیں کہ وہ یہ خط کسی احتجاج کے طور پر نہیں لکھ رہے، اچھا، بلکہ ایک فرض سمجھ کر لکھ رہے ہیں۔ وہ فرض جو آئین پاکستان کی حفاظت، اس کے دفاع اور اسے قائم رکھنے کے حلف کے تحت ہر جج پر آتا ہے۔ وہ حلف جو ہر جج اٹھاتا ہے۔ جی، اور وہ ایک بہت اہم بات کہتے ہیں کہ کبھی کبھی خاموش رہنا احتیاط نہیں ہوتا، بلکہ اپنے فرض سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ یہ تو بہت آپ کہہ لیں مضبوط موقف ہے۔ تو وہ بنیادی تشویش کیا ہے جسے وہ اتنا ضروری سمجھ رہے ہیں کہ باقاعدہ خط لکھنا پڑ گیا؟ دیکھیں، مرکزی تشویش یہ ہے کہ یہ جو 27ویں ترمیم تجویز کی جا رہی ہے وہ بظاہر ان ستونوں کو، ان بنیادوں کو ہلا رہی ہیں جن پر ہمارا پورا عدالتی نظام کھڑا ہے۔ اچھا، خط کے مطابق اس ترمیم میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو چاہے ان کا ارادہ نیکی کیوں نہ ہو، عدلیہ کی جو آزادی ہے نا اسے کمزور کر سکتی ہیں۔ اچھا، تو یہاں عدلیہ کی آزادی، یہ جملہ ہم بہت سنتے ہیں خط کے حوالے سے۔ اس کا کیا مطلب لیا جا رہا ہے؟ خط اس پر بالکل واضح ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کوئی خاص رعایت یا کوئی پریویلیج نہیں ہے جو ججوں کو ملا ہوا ہے۔ صحیح، بلکہ یہ تو اس بنیادی آزادی کا حصہ ہے جس پر ہمارا پورا جمہوری اور آئینی نظام قائم ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر قسم کے خوف سے آزادی، باہر کے اثر و رسوخ سے آزادی، اور انتظامی یا سیاسی کنٹرول سے آزادی۔ اگر یہ آزادی متاثر ہوتی ہے تو خط کہتا ہے قانون کی حکمرانی یا رول آف لا وہ بس ایک نعرہ بن کر رہ جائے گا، اس میں جان نہیں رہے گی۔ یہ تو بہت ہی بنیادی بات ہو گئی۔ یعنی عدلیہ کی آزادی کے بغیر قانون کی حکمرانی کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اور خط اس آزادی کی جڑیں کہاں بتا رہا ہے؟ آئین میں؟ جی، خط براہ راست آئین پاکستان کا ہی حوالہ دیتا ہے۔ خاص طور پر کچھ آرٹیکلز کا ذکر ہے، 175، 175 اے، 189، 190، 191 اور 209۔ ٹھیک۔ جسٹس پنہور اس بات پر بڑا زور دیتے ہیں کہ آئین میں لکھے یہ الفاظ صرف نمائشی یا سجاوٹی نہیں ہے، these are not ornamental words۔ یعنی صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہے۔ جی نہیں، ان کے مطابق یہ وہ ٹھوس ضمانتیں ہیں جو ریاست نے اپنے شہریوں کو دی ہیں، اور ہر جج نے اپنے حلف کے تحت ان کی حفاظت کا عہد کیا ہوا ہے۔ ان آرٹیکلز کا ذکر تو اہم ہے۔ کیا آپ مختصراً بتا سکتے ہیں کہ یہ آرٹیکلز موٹے طور پر کس بارے میں ہیں تاکہ سننے والوں کو تھوڑا اندازہ ہو جائے؟ جی بالکل، بہت تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن دیکھیں آرٹیکل 175 جو ہے وہ عدلیہ کے قیام اور اس کی انتظامیہ سے علیحدگی کی بات کرتا ہے۔ صحیح، سپریشن آف پاورز والی بات۔ جی، پھر 175 اے ججوں کی تقرری کے طریقے سے متعلق ہے، جو ظاہر آزادی کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ بالکل۔ 189 کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے ملک کی باقی تمام عدالتوں پر لازمی ہوں گے۔ 190 تمام سرکاری اداروں کو پابند کرتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد میں مدد کریں۔ اچھا۔ اور 209 ججوں کو ہٹانے کا طریقہ بتاتا ہے جو کہ بہت سخت ہے، یعنی سپریم جوڈیشل کاؤنسل والا۔ یہ سب مل کر ایک طرح کا آئینی آپ کہہ لیں حفاظتی حصار بناتے ہیں جس کا مقصد عدلیہ کو باہر کے دباؤ سے بچانا ہے۔ اور وہ حلف جس کا آپ نے ذکر کیا؟ جی، وہ حلف جسے خط میں بار بار یاد دلایا گیا ہے وہ کوئی رسمی کارروائی نہیں بلکہ ایک بہت سنجیدہ عہد ہے۔ سمجھ گئی۔ تو ان آئینی بنیادوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جسٹس پنہور کو اس مجوزہ ترمیم میں اصل خطرہ کہاں نظر آ رہا ہے؟
کون سے خاص پہلو ہیں جن پر انہیں تشویش ہے؟ خط میں کئی اہم شعبوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو ان کے خیال میں متاثر ہو سکتے ہیں۔ ان میں شامل ہے ججوں کی ملازمت کا تحفظ یعنی سیکیورٹی آف ٹینیور۔ یعنی یہ یقین کہ انہیں بلا وجہ ہٹایا نہیں جا سکتا؟ بالکل۔ پھر بینچوں کی تشکیل کا طریقہ کار کہ کون سے جج کون سا کیس سنیں گے یہ کیسے طے ہوتا ہے، ججوں کی تقرری اور برطرفی کا جو آئینی عمل ہے وہ، اور حتیٰ کہ عدلیہ کی مالی اور انتظامی خود مختاری بھی۔ یہ ملازمت کا تحفظ، سیکیورٹی آف ٹینیور والی بات، یہ تو واقعی بہت اہم لگتی ہے۔ مطلب جج کو یہ ڈر نہ ہو کہ اگر کوئی طاقتور کے خلاف فیصلہ دیا تو نوکری خطرے میں پڑ جائے گی۔ جی ہاں، یہ بنیادی نقطہ ہے۔ خط میں ایک مثال دی گئی ہے جو اسے واضح کرتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک ستون ہے، ایک کمزور ہوتا ہے تو پورا ڈھانچہ لرز جاتا ہے۔ خط آگے کہتا ہے کہ اگر کارکردگی بہتر بنانے یا کسی اور مصلحت کے نام پر بھی ان بنیادی اصولوں سے ہٹیں گے نا تو اس سے عوام کا جو اعتماد ہے وہ مجروح ہوتا ہے۔ اور یہ عوامی اعتماد والا نقطہ تو بہت ہی اہم لگ رہا ہے۔ خط میں لکھا ہے کہ مداخلت کا صرف شائبہ یا گمان بھی، مطلب a mere appearance of interference، عوامی اعتماد ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ بالکل۔ اور یہ کہ اعتماد میرے رب انصاف کی روح ہے، confidence my lord is the very soul of justice، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یہ واقعی گہری بات ہے کیونکہ عدالتی نظام کی جو ساکھ ہے، جو اس کی لیجیٹیمیسی ہے، وہ اسی عوامی اعتماد پر کھڑی ہے۔ اگر لوگوں کا یہ یقین ہل جائے کہ فیصلے غیر جانبداری سے ہو رہے ہیں، بغیر کسی دباؤ یا لالچ کے، تو پھر عدالتی فیصلوں کا احترام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ خط میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ایک بار اعتماد چلا جائے تو اسے آپ کسی حکم یا قانون سے واپس نہیں لا سکتے۔ یہ تو ایک آپ کہہ لیں آرگینک چیز ہے جسے کمانا پڑتا ہے اور مسلسل قائم رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس سنگین صورتحال میں جب عدلیہ کی آزادی پر ہی سوال اٹھ رہا ہو، خط سپریم کورٹ کے اپنے کردار کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ خط سپریم کورٹ کو اس کی آئینی ذمہ داری یاد دلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آئین اس عدالت سے صرف مقدموں کا فیصلہ کرنے کی امید نہیں رکھتا، بلکہ اس کی یعنی آئین کی حفاظت کرنے کی بھی توقع رکھتا ہے۔ اچھا۔ جب عدلیہ کی آزادی ہی داؤ پر لگی ہو تو یہ توقع کی جاتی ہے کہ عدالت بحیثیت ادارہ اجتماعی طور پر اپنا موقف واضح کرے۔ خط کے مطابق عوام انصاف اور آئینی معاملات میں وضاحت کے لیے عدلیہ کی طرف دیکھتے ہیں، سیاسی بیان بازی کی طرف نہیں۔ اس پس منظر میں خط کی سب سے مرکزی اور فوری درخواست کیا ہے پھر؟ سب سے اہم درخواست یہ ہے کہ چیف جسٹس فوراً ایک فل کورٹ اجلاس بلائیں، یعنی سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان ایک ساتھ بیٹھیں، اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کریں اور آئین کے تحفظ کے اپنے حلف کی روشنی میں کوئی ایک متفقہ لائحہ عمل طے کریں۔ فل کورٹ اجلاس پاکستان کے عدالتی نظام میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیا یہ اکثر ہوتا ہے؟ نہیں، یہ بالکل عام نہیں ہے۔ فل کورٹ اجلاس عام طور پر صرف ان معاملات کے لیے بلایا جاتا ہے جو غیر معمولی آئینی اہمیت کے ہوں یا جن کے پورے عدالتی نظام پر آپ کہہ لیں دورست اثرات پڑنے کا امکان ہو۔ ٹھیک۔ جو تمام جج صاحبان مل کر بیٹھتے ہیں تو یہ اس مسئلے کی سنگینی کو بھی ظاہر کرتا ہے اور ان کے فیصلے کو زیادہ وزن ملتا ہے۔ اسے اجتماعی دانش کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے فل کورٹ کا مطالبہ خود بتاتا ہے کہ جسٹس پنہور اس معاملے کو کتنا اہم سمجھ رہے ہیں۔ کیا خط میں فل کورٹ کے لیے کوئی خاص طریقہ کار یا کوئی سوال بھی تجویز کیا گیا ہے کہ وہ کیا دیکھیں؟ ہاں، خط ایک بہت واضح اور سادہ سی آزمائش، ایک ٹیسٹ تجویز کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فل کورٹ اس مجوزہ ترمیم کی ہر شق، ہر کلاز کا جائزہ لے، خاص طور پر ان آئینی آرٹیکلز 175، 175A وغیرہ جن کا ہم نے ذکر کیا۔ جی۔ اور ہر شق کو اس کسوٹی پر پرکھا جائے، کیا یہ عدلیہ کی آزادی کو مضبوط کرتی ہے یا کمزور؟ خط کہتا ہے کہ اگر جواب کمزور کرتی ہے تو ہمیں پوری دیانتداری سے نہیں کہنا چاہیے۔ اچھا۔ اور یہ نہیں غصے یا ضد کی بنیاد پر نہیں، بلکہ سچائی اور آئینی فرض کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ Not in anger, but in truth۔ یہ ایک دلچسپ حکمت عملی لگ رہی ہے، معاملے کو ایک سادہ ہاں یا نہ کے سوال پر لانا۔ شاید مقصد یہ ہے کہ بحث واضح رہے اور کسی نتیجے پر پہنچا جا سکے۔ کیا خط میں صرف فل کورٹ کی ہی تجویز ہے یا کچھ اور عملی اقدامات بھی بتائے گئے ہیں؟ فل کورٹ کے علاوہ بھی کئی تجاویز ہیں۔ مثال کے طور پر لا اینڈ جسٹس کمیشن سیکریٹریٹ کے ذریعے اس ترمیم کے جو تکنیکی پہلو ہیں ان پر ایک تفصیلی بریفنگ لی جائے۔ اگر ضرورت ہو تو نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔
ایک اور بہت اہم تجویز ہے پاکستان بار کونسل اور تمام صوبائی بار کونسل سے مشاورت کی۔ بار کونسل سے مشاورت، خط اس کی کیا اہمیت بتاتا ہے؟ خط کہتا ہے کہ بار اور بینچ انصاف کے جڑواں محافظ ہیں۔ بار اینڈ دا بینچ آر ٹوین گارڈینز آف جسٹس۔ اچھا، جڑواں محافظ۔ جی، یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ وکلاء برادری کا کردار عدلیہ کی آزادی اور قانون کی حکمرانی کے تحفظ میں بہت اہم ہے۔ ان کی رائے اور حمایت لینا اس عمل کو آپ کہہ لیں مزید مضبوط کرے گا۔ صحیح۔ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ یہ صرف ججوں کا اندرونی معاملہ نہیں بلکہ پورے قانونی نظام سے جڑا مسئلہ ہے۔ بالکل۔ ایک اور نقطہ جو مجھے خط میں نظر آیا وہ ممکنہ قانونی چارہ جوئی یعنی لٹیگیشن کے لیے تیاری کی تجویز ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض یہ ترمیم منظور ہو جاتی ہے اور اسے عدالت میں چیلنج کیا جاتا ہے، یا اگر حکومت عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد میں کوئی رکاوٹ ڈالتی ہے، تو سپریم کورٹ کو آرٹیکل 190 جو کہتا ہے کہ تمام ادارے سپریم کورٹ کی مدد کے پابند ہے، اسے استعمال کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اچھا، یہ ایک طرح سے پیش کی تیاری کا اشارہ ہے کہ عدالت اپنے آئینی اختیارات اور اپنے فیصلوں کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم رہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ صرف ایک نظریاتی بحث نہیں ہے بلکہ ایک پورا لائحہ عمل پیش کیا جا رہا ہے، تجزیہ بھی ہو، مشاورت بھی ہو اور ممکنہ عملی اقدامات کی تیاری بھی۔ خط میں کچھ وسیع تر اصولوں کا بھی ذکر ہے نا؟ ریاست کے اداروں کے درمیان تعلقات وغیرہ کا۔ جی ہاں، خط ریاست کے جو مختلف ستون ہیں، پارلیمنٹ، انتظامیہ اور عدلیہ، ان کے درمیان آئینی حدود کا احترام اور باہمی عزت، جسے کمیٹی کہتے ہیں، اس پر زور دیتا ہے۔ ٹھیک۔ لیکن ساتھ ہی یہ بہت واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کا آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار اگرچہ بہت وسیع ہے لیکن یہ لامحدود نہیں ہے، خاص طور پر اگر کوئی ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے یا اس کی روح کو ہی بدل دے۔ یہ نقطہ کہ پارلیمنٹ کا اختیار لامحدود نہیں، یہ بہت اہم ہے۔ خط میں اس حوالے سے کوئی خاص دلیل دی گئی ہے؟ خط میں ایک بہت آپ کہہ لیں طاقتور جملہ استعمال ہوا ہے۔ آئین کوئی مٹی کا ڈھیر نہیں جسے مرضی سے کسی بھی شکل میں ڈھال لیا جائے۔ The Constitution is not clay to be molded at will۔ واہ، یہ آئین کو ایک زندہ دستاویز اور ریاست اور شہری کے درمیان ایک مقدس معاہدہ، ایک کووننٹ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آئینی ترمیم کرتے وقت بھی کچھ بنیادی اصول اور حدود ہیں جنہیں پامال نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میں جسٹس پنہور نے یہ خط لکھنے کے اپنے ذاتی محرک کے بارے میں کیا کہا ہے؟ وہ کیوں لکھ رہے ہیں یہ؟ وہ بہت واضح کرتے ہیں کہ ان کا مقصد کوئی جھگڑا کھڑا کرنا یا اختلاف رائے کو ہوا دینا نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے ضمیر کی آواز ہے، ان کی کانشنس ہے جو انہیں یہ لکھنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ عدلیہ مالک نہیں بلکہ عوام کی خادم ہے، سرونٹ ہے، لیکن اگر اس کی آزادی ہی چھن جائے تو وہ اپنی یہ خدمت ٹھیک سے انجام نہیں دے سکتی اور نہ ہی قائم رہ سکتی ہے۔ اختتامی پیراگراف بھی کافی پر اثر ہے۔ جی، وہ دوبارہ فل کورٹ اجلاس کی درخواست کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تاریخ ہمارے دور کی آسانیوں کو یاد نہیں رکھے گی بلکہ ہمارے فیصلوں کے پیچھے جو حوصلہ اور جرت تھی اسے یاد رکھے گی۔ اور وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی کو صرف کتابوں یا باتوں میں نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت، لیونگ ٹروتھ کے طور پر قائم رکھا جائے۔ یہ ایک طرح سے پوری عدلیہ اور شاید پورے معاشرے کے لیے ایک چیلنج ہے۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں، جسٹس صلاح الدین پنہور نے اپنے خط میں جو 27ویں آئینی ترمیم تجویز کی گئی ہے اس پر گہرے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ ان کے نزدیک یہ عدلیہ کی آزادی کے لیے ایک سنگین خطرہ بن سکتی ہے۔ جی، انہوں نے اپنی دلیل کی بنیاد آئین کے ان آرٹیکلز پر رکھی ہے جو عدلیہ کی خود مختاری کو یقینی بناتے ہیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ سے فوری فل کورٹ اجلاس بلانے، بار کونسل سے مشورہ کرنے اور ممکنہ قانونی چارہ جوئی کے لیے تیار رہنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بالکل۔ اور سب سے بڑھ کر انہوں نے آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور عوامی اعتماد جیسے بنیادی اصولوں کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ سب جاننا اس لیے اہم ہے کیونکہ عدلیہ کی آزادی کوئی ہوا میں معلق تصور نہیں ہے۔ اس کا براہ راست تعلق ہر شہری کے حقوق سے ہے۔
ایک آزاد عدلیہ ہی منصفانہ مقدمے کی سماعت، بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ اور انتظامیہ اور مقننہ کو ان کی آئینی حدود میں رکھنے کی ضمانت دے سکتی ہے۔ صحیح۔ جب تک عدلیہ بغیر کسی خوف یا دباؤ کے کام نہیں کر سکتی، تب تک اختیارات کا ناجائز استعمال روکنا اور انصاف فراہم کرنا وہ ممکن نہیں رہتا۔ یقیناً۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ جب کسی ملک میں ایک حاضر سروس اتنے سینئر جج اپنے ہی ادارے کی بنیادوں کو لاحق خطرات کے بارے میں اس طرح کی باضابطہ اور آپ کہیں سنگین وارننگ جاری کرنے پر مجبور ہو جائیں، تو یہ مجموعی طور پر نظام کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اسی سے جڑا ایک اور نقطہ غور طلب ہے جس کی طرف خط بھی اشارہ کرتا ہے۔ قانون کی حکمرانی کو محض لفظوں میں نہیں بلکہ زندہ حقیقت میں قائم کرنے کے لیے کیا اقدامات درکار ہیں؟ آئین کو حقیقی معنوں میں ایک زندہ دستاویز بنانے کے لیے صرف عدلیہ ہی نہیں بلکہ پارلیمنٹ، انتظامیہ، وکلاء، میڈیا اور خود عوام کو کیا کردار ادا کرنا ہوگا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ایک خط ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.